یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. اور یہی وجہ ہے کہ روایات میں علل الشرائع کے اندر علتیں اور ریزن بیان ہوئے ہیں، جتنی ہر چیز کی ریزن کیا، علت کیا ہے. وہاں پر ایک باب کے اندر آخری حدیث ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایمان بھی رکھتا ہے، اچھے عمل بھی کرتا ہے، مگر گناہ بھی کر رہا ہے، مگر غلط چیزیں بھی کر رہا ہے. اور دوسری طرف دیکھیں تو انسان ایمان نہیں لاتا مگر عمل بہت اچھا ہے، عمل اس کا بڑا بہترین ہے، انسانی چیزوں کے تقاضوں پہ عمل کر رہا ہے. جیسے آج ہم پوری دنیا میں کہتے ہیں، جو آج لبرل تھاٹس، ہمارے ہاں سیکولر تھاٹ بہت زیادہ ہیں کہ دیکھیں جی مذہب کو کیا ضرورت ہے، انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، انسانیت ہونی چاہیے، انسان کو لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، باقی تو یہ تو مذہب تو بس ایسی ہے، یہ تو بس انسان نے خوف کی وجہ سے. آج دنیا میں یہی سوچیں جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہیں. نماز کی کیا ضرورت ہے، خواتین کہتی ہیں حجاب کی کیا ضرورت ہے، دل میں حجاب ہونا چاہیے. یعنی یہ ساری باتیں آپ آج سنتے آ رہے ہیں معاشرے کے اندر، اس لیے ہمارا بھی ہوتا ہے خوب کیا فرق پڑتا ہے، یہ نہ کریں وہ نہ کریں، نماز نہ پڑھیں. اچھا ہم تو اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی نماز کی کیا ضرورت ہے، بس ہم تو ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، ہماری تو یہی نماز ہے، ہمارا تو یہی روزہ ہے. تو یہاں پر ہم تھوڑے مخالطات کا شکار ہیں. عزیزان محترم، عزاداری کی اہمیت یہ ہے کہ اسی عزاداری نے اس نماز کو زندہ رکھا ہوا ہے. اور یہ ہماری سوچیں غلط ہیں کہ ہمیں نماز کو قائم کرنے کے لیے عزاداری کی ضرورت ہے، اور عزاداری کو صحیح سمت لے جانے کے لیے نماز کی ضرورت ہے. تو یہ ہم دیکھیں کہ اب یہ جو ہم نے لباس اوڑے ہوئے ہیں، تو وہاں روایت کے اندر بیان آتا ہے، مولا سے پوچھا مولا کیا ہے یہ، آقا کیا ہے؟ کہا کہ اگر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو جو ہمارا چاہنے والا ہے، تو اس کے اندر سے ہماری چاہت کبھی جائے گی نہیں، چاہے جیسا بھی ہے. اگر اسے ٹکڑے کر دو تو یہ ہماری جو اس کی محبت ہے اس کے دل میں وہ کہیں نہیں جائے گی. اور کہا دوسرا جو ہے، کہا وہ جتنا اچھا ہو اگر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو وہ مگر ہمارا دشمن ہے تو وہ دشمن ہی رہے گا. تو کہا بات واضح ہو گئی، اصل اساس یہ ہے کہ ہم سے محبت کرنا شرط ہے، ہماری محبت وجود میں ہونی چاہیے. اب یہ جو شخص برا ہے، یہ جو شخص غلط چیزیں کرتا ہے، یہ اصل گوہر نہیں ہے اس کا، یہ اس نے غلط ایک لباس اوڑھا ہوا ہے جو اتار دیا جائے گا. متوجہ ہیں؟ میں کو وہ بھاری بات نہیں کہہ رہا ہوں، بڑی آسان سی بات کہہ رہا ہوں، بہت سادی سی بات ہے. عزیزان محترم، آج ہم ایک دوسرے کو پر الزام تراشیاں کرتے ہیں، ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ یہ نہیں کرتا، وہ فلانا نہیں کرتا، وہ صرف ماتم کرتا ہے، وہ صرف عزاداری کرتا ہے. عزیزان محترم، کم از کم اللہ کی طرف متوجہ ہے، اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہے، مولا کو مانتا ہے. آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کل سے نماز پڑھنا شروع کر دے، کل کو توبہ کر دے اگر کوئی غلط کرتا ہے. ہم ایک دوسرے کو کیوں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ وہ وہاں ایک دوسرے پر نام لگاتے ہیں یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، تو ہم کیوں اس کو مسجد امام بارگاہ سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ آپ یوں کرتے ہوں گے، ہم ذہن سے تو کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو. ہم نے ایک دوسرے کے اندر اختلاف کیوں پیدا کر لیا ہے؟ وہ ایسا ہے یہ ایسا ہے. نہیں عزیزان محترم، ہو سکتا ہے کوئی شخص کی صرف دینداری ہی صرف چند دنوں کی ہو، اگر آپ اس سے وہ بھی چھین رہے ہیں تو وہ تو لادین ہو جائے گا. کم از کم اسے مجلس میں آنے تو دیجئے، مجلس بھی ایسی ہو جو ہر کسی کے لیے ہو، کسی ایک شخص، کسی ایک نظریے، کسی ایک گروہ کے لیے نہیں ہونی چاہیے. مجلس امام حسین کی ہے، مجلس بشریت کی بقا کے لیے ہونی چاہیے، بشریت اسلام کے نفاذ کے لیے ہونی چاہیے. تو ہم لوگوں کو ویلکم کریں، ہم لوگوں کو کرٹیسائز نہ کریں. مولا سے پوچھا گیا، یہیں پر آگے حدیث بڑھتی جاتی ہے، امام سے پوچھا گیا. پھر یہ ابن عمیر کی ہے کہ چھٹے امام کے پاس آیا، کہتا مولا میں بہت سارے لوگوں سے معاشرت کرتا ہوں، اٹھتا بیٹھتا ہوں، ان سے ملتا ہوں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ جو آپ کا پیروکار ہے وہ گناہ بھی کر رہا ہے، وہ غلطیاں بھی کرتا ہے، کوتاہی بھی کرتا ہے. مگر میں دوسرے لوگوں سے بھی ملتا ہوں جو آپ کے دشمن ہیں، مگر وہ اپنی زندگی کے معاملات میں بڑے سچے ہیں. تو کہتے ہیں مولا نے بڑی عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کہا کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے اصل وہی شخص ہے جس کا ہر عمل قبول ہونے والا ہے.
مولا نے واضح کہہ دیا کہ وہ جو کرتا ہے وہ گناہ، اصل میں وہ فسق خود فاسق نہیں ہے، وہ اس کا صرف عمل فاسق ہوا ہے، یعنی عمل فاسق ہوا ہے، اور یہ عمل ہماری ولایت اس کے اس غلط عمل کو پاک کر دے گی۔ نہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات یار؟ دنیا بہت سارے بولیں گے مولانا صاحب نے کہہ دیا کچھ بھی کرتے رہو زندگی میں۔ نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اپنی مرضی کی بات لے کر اٹھنا ہے تو جہاں سے دل چاہے اٹھ جائیں، آپ کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ نہیں عزیزان محترم، وہاں امام کرائیٹیریا دے رہے ہیں، اور یہ کرائیٹیریا میں نہیں دے رہا آپ کو، امام کرائیٹیریا دے رہے ہیں۔ لیکن کیا ہم، امام نے جو کہا، امام نے فرمایا کہ یہ جو غلطیاں کر رہا ہے یہ خود نہیں ہے، یہ عمل ہے جو اس کے اوپر آیا ہوا ہے، یہ اس کا اصل وجود یہ نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی وہ شخص جو ولایت اہل بیت رکھتا ہو وہ اپنے وجود سے گناہگار ہو ہی نہیں سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، وہ اس کا اصل وجود گناہگار ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب تک زندہ ہے اس کو موقع ہے، اور اگر اس نے گناہوں کے اندر غوطے زیادہ مار رہے تو پھر ہماری ولایت اسے چھوڑ دے گی، یہ بھی ہے، ولایت چھوڑ دے گی اسے۔ ابھی نہیں پتا، ابھی ہم لوگوں کو نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا، ابھی سب مکس ہے۔ مکس سے مراد اچھا برا سب مکس ہے۔ آپ دیکھیں گے سامنے کوئی شخص ہے اہل بیت کو نہیں مانتا، آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ آپ باہر دیکھیں یورپ میں بڑے لوگ انسان کی جتنی محبت نہیں، کتے سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ، یعنی آپ بولتے ہیں بہت خیال رکھنے والی قوم ہے بھائی، یہ تو اتنا خیال رکھتی ہے، تو کتے کا خیال۔ میں جرمنی گیا، ہمارے ایک دوست جاب کرتے تھے تو آئے، کہنے لگے ہمارے آفس میں خاتون تھیں، کچھ دنوں بعد آئیں تو ہم نے پوچھا بہت دن ہو گئے آپ، کہتا وہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، میں دوسرے شہر تھی تو ان کی جائیداد اور چیزیں تھیں، وراثت تقسیم کر رہی تھی، پھر میرے والد تھے، بوڑھے تھے، ان کو میں اولڈ ہاؤس، وہ جو بوڑھوں کے گھر ہوتے ہیں وہاں چھوڑ کر آئی، مگر میری والدہ کی ایک نشانی تھی وہ میں ساتھ لے آئی۔ وہ کیا کہا؟ کتا تھا میری والدہ کا، وہ میں ساتھ لے آئی، باپ کو چھوڑ آئی وہاں پہ۔ مطلب وہ قوم ایسی ہے لیکن ہمیں بہت اچھی نظر آتی ہے کیونکہ ہم نے دور سے دیکھا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ اگر جو اچھائیاں، یہ جو امکانات خدا انہیں دے رہا ہے حدیث کی روشنی میں، یہ تا قیامت جو بھی وقت ہے ظہور کا، اس وقت تک انہیں موقع دیا جا رہا ہے، انہیں موقع۔ خوب